یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں میں سے یا بیویوں کے لیے شوہروں میں اور اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، بس تم ان سے ہوشیار رہو۔ یہاں پر یہ آیت جو ہے یہ تھوڑی سی ڈسکس کرنے والی ہے، کیونکہ اس آیت کی وجہ سے بہت ساری کنفیوژنز بھی ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو تفاسیر آپ پڑھیں گے تو اس میں اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں قال الکلبی، کلبی نے کہا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کان الرجل اذا اراد الہجرۃ تعلق به بنبوۃ وزوجته، تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اس کو روک لیا اس کی بچوں نے اور اس کی بیویوں نے، یعنی کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کر دی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، ہم کو بھی ہجرت کرنی چاہیے، تو بچوں نے اور بیویوں نے اس کو روک لیا۔ فقالوا انت تذهب وتذرون زائعین، کیا تم ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے اور یہاں پر تو ہمیں ضائع کر دو گے؟ ابھی بیوی بچے اگر اس طرح کی بات کر رہے ہو تو بتائیں شوہر بیچارہ کیا کر جائے گا یہاں پر۔ فمنہم من یطیع اہلہ ویقیم، تو ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہ اپنے گھر والوں کی بات مان لی اور وہ رک گئے۔ فحذرہم اللہ تعالی نسائہم واولادہم، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ دیکھو تم اپنے گھر والوں کی اس طرح سے اطاعت نہ کرو جس میں معصیت آ رہی ہے اللہ کے رسول کی، یا ایک بہت بڑی قربانی جو دین کے لیے دینی تھی اس کو تم نے چھوڑ دیا اپنے گھر والوں کے لیے۔ ابو مسلم خراسانی کہتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے اس آیت کا، نزلت فی عوف بن مالک اشجعی، یہ ایک صحاب ہیں، ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ مسلم خراسانی کہہ رہے ہیں۔ کان اہلہ وولدہ یثبتونہ عن الہجرۃ والجہاد، کہ ان کے گھر والے جو تھے اور ان کے بچے جو تھے وہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے تھے جب بھی وہ ہجرت یا جہاد کا ارادہ کرتے تھے، یہ ان کے شان میں نازل ہوئی۔ وسئل ابن عباس رضی اللہ عنہما عن هذه الآیات فقال هؤلاء رجال من اہل مکہ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان مردوں کے لیے جو اہل مکہ میں سے تھے، اسلم، وہ اسلام لے کر آگے، وارادوا ان یاتوا المدینہ، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مدینہ چلے جائیں۔ فلم یدعہم ازواجہم واولادہم، لیکن ان کو جانے نہیں دیا ان کی اولاد نے اور ان کی بیویوں نے۔ فلما آتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای بعد مدت وجاء معهم ازواجهم واولادهم، اور اس کے بعد کیا ہوا، جب حالات اچھے ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ہونی شروع ہوئی تو اب یہ لوگ گئے اپنے بیوی اور بچوں کے پاس، مدینہ چلے گئے وہاں پر۔ وراؤ الناس قد فقهوا في الدین ای سبقوهم بالفقہ فی الدین، جب وہاں وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے ہجرت کر کر آئے تھے وہ دین کے اندر بہت سوجھ بوجھ اختیار کر چکے ہیں، وہ بہت آگے نکل چکے ہیں دین کی سمجھ میں، یہ پیچھے رہ گئے۔ لتأخر هؤلاء عن الہجرۃ، اس وجہ سے کہ انہوں نے تاخیر کی تھی ہجرت میں۔ فہموا ان يعاقبوهم على ما تسببوا لهم حتى سبقهم الناس الى الفقہ فی الدین، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس وجہ سے اب ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا کہ کیوں نہیں ہم نے پہلے ہجرت کی تاکہ ہم ان لوگوں کی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھاتے۔ یہ یہاں پر اس کا پس منظر ہے۔ اس پس منظر کو میں نے اتنی تفصیل سے اس لیے دہرایا کہ اس آیت کو اٹھا کے کسی بھی گھر والے کے اوپر، کسی بھی بیوی بچے کے اوپر نہیں دے کے ماری جا سکتی۔ اس کو تھوڑا سا میں آگے چل کے آپ کے سامنے اور اس کو الیبریٹ کروں گا۔ اب ذرا دیکھیں اس میں ہم ایک ایک لفظ کو کھولتے ہیں۔ ان من، دیکھیں یہ من جو ہے، من کا مطلب ہوتا ہے ان میں سے، تو من یہاں پر بہت اہم ہے۔ اس من کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ کہ یہ من تبعیضیہ ہے، تبعیضیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض تمہارے ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض، سارے نہیں، بعض تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے گھر والا کسی کے دشمن نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا من بیانیہ ہو سکتا ہے۔ بیانیہ کا مطلب ہے کہ ود ان یور فیملی دیر از اے پوٹینشیل کہ وہ لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں، یعنی ہو سکتا ہے ابھی دشمن نہیں ہے لیکن کچھ حالات ایسے آئیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسے کام کرنے لگ جائیں جو دین کے معاملے میں آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو پتہ بھی نہ ہو۔ جیسے کہ اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو روک رہا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مت جائیں، یہ کیا آپ فینیٹک ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ سے محبت ہی کر رہا ہو لیکن باپ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت یہ دین کے معاملے میں میرے لیے رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو اس لیے فاحذروہم، تم صرف ہوشیار رہو، تم چوکنے رہو کہ یہاں پر جو بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ دین کے معاملے میں میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، کیا یہ دین کے راستے میں رکاوٹ ہے یا یہ دین میں میرے لیے مدد کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ سے یہ کہا کہ ان من ازواجکم،
ازواج کا جو لفظ ہے یہ اسپاؤسز کے لیے آتا ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ ہم صرف بیویاں کر دیں، کیونکہ ایسے واقعات بھی آپ کو سیرت میں مل جائیں گے کہ ایک خاندان ہے، اس میں صرف ایک مرد ایمان لے کر آ گیا تو اس کے گھر والے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس کا وائس ورثہ بھی ہے کہ خاتون ایمان لے کر آ گئی اور پھر ان کے ساتھ جو ان کے گھر والے ہیں، ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا. حضرت زینب کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں ہجرت کی حبشہ کی طرف، وہاں جا کے ان کے شوہر جو ہے مرتد ہو گئے. مطلب وہ خاتون ہیں جنہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی ہے. تو ان کی جو آپ سمجھے کہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی بھی جو ہے ام کلثوم، ان کے ساتھ بھی اتنا ہی سب کچھ ہوا ہے کہ گھر والے جو ہے وہ بعد میں مکر گئے، 2 دفعہ ہجرت کرنی پڑی، بیمار رہیں اور کتنی قربانیاں دی انہوں نے کہ جا کے جب وہ مدینہ پہنچے پھر میرے خیال زیادہ عرصے حیات بھی نہیں رہی. تو یہاں پر ازواج کا لفظ بہت اہم ہے. اس کا ترجمہ صرف بیویاں نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات کس سیاق میں ہو رہی ہے، کہاں پر کون کس کو روک رہا ہے. گویا کہ آپ کی جو فیملی ہے اگر وہ آپ کو اس بات پہ مجبور کر دے کہ آپ اللہ کی حدود توڑ دیں تو وہ آپ سے دشمنی کر رہی ہے. اس میں جو سب سے بڑی مثال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو معاشی معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے بچے جو ہیں جو جہاں گھومتے ہیں جہاں پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے بچے تو بہت اچھے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، موبائل فونز ہیں ان کے پاس، سب کچھ ہے، ہمارے پاس ایسا کیوں نہیں ہے. اور وہ آگے بار بار اپنے باپ کو ٹیز کرتے رہتے ہیں. کبھی کبھار جو ہے وہ بیگم صاحبہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ بھائی وہ فلانا صاحب بھی تو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے کیسے ہیں؟ تو بھائی وہ تو رشوت لے لیتے ہیں، وہ تو کمپرومائز کر لیتے ہیں. لیکن جب بہت زیادہ اللہ کی آزمائش بڑھی تو صاحب جو ہے ایک دن وہ پھسل گئے، ان سے اپنے بچوں کا رونا دیکھا نہیں گیا، ان کو اپنی بیوی کی قسم پرسی دیکھی نہیں گئی، اور انہوں نے بھی پھر حرام مال کمانا شروع کر دیا. یہ معاملات ہے جس کے اندر یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بیوی بچوں کی محبت تمہیں تمہارے دین سے غافل کر دے. اس لیے آپ یہ دیکھیں یہ کتنا یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن کے فوراً سورہ طلاق کے اندر یہ معاملہ ہے کہ اگر تمہاری اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر وہ اتنے مخالف ہو جائیں کہ تمہارا دین پہ کاربند رہنا مشکل ہو جائے اور تمہارا ان کے ساتھ گزارا مشکل ہو جائے تو ایسا طریقے سے طلاق ہو جائے. اور سورہ تحریم یہ ہے کہ تمہاری بیویوں کی محبت نے یا تمہارے بچوں کی محبت نے اگر تمہیں یہاں تک جو ہے مبتلا کر دیا ہے کہ تم اللہ کے حلال اور حرام کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہاں پر بھی چوکنے ہو جاؤ. دیکھیں سورہ تحریم کے اندر کیا معاملہ بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کی کیونکہ ان کی بیویاں اس کو پسند نہیں کرتی تھیں. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے شدید طریقے سے یہ الفاظ بولے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے پیغمبر آپ کیوں اپنے پر وہ چیزیں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کی ہے. تب تغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ آپ اپنے بیویوں کی وجہ سے حلال اور حرام کو نہیں تبدیل کر سکتے. یہ سورہ تحریم ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں پریکٹیکلی جو ہم یہ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ بعض اوقات میاں اور بیوی کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے معاملات دیکھے ہیں کہ جس میں جو خاتون ہے ان کے شوہر جو ہیں وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملے جا کے. وہ بیچاری جس وقت اپنے کسی بھائی سے ملنا چاہے، جس وقت اپنی کسی بہن سے ملنا چاہے، گھر کے اندر ایک فساد ہو جائے. تو یہاں پر میاں صاحب جو ہیں وہ ایک حلال کام سے اپنی بیوی کو روک رہے ہیں. اور ایسے بھی معاملات موجود ہیں کہ بیوی جو ہے وہ اتنی کنٹرول میں ہے یا اتنی انسیکیور ہے کہ شوہر جو ہے وہ باہر جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا وقت ہی نہیں گزار سکتے. اگر ان کو کچھ کھیلنے کا شوق ہے تو کھیل نہیں سکتے کیونکہ ٹائم جب وہ اسپینڈ کر کے گھر آئیں گے تو گھر میں پھر ایک فساد ہو جائے گا. یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ رہا ہے کہ اسپاؤسز ایک دوسرے کو اتنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی حلال کی بھی چیزیں وہ اپنے پر حرام کر لیں ان کے لیے. اس لیے یہاں پر یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں اور اولاد یہ اللہ کی حدود کو پامال نہ ہونے دے. ایک اور چیز یہاں پر نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ تمہاری ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے جو دشمن ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. کیونکہ دوسری جگہوں کے اوپر جب عدو کا لفظ آیا ہے، دشمن کا لفظ آیا تو اس میں بعض اوقات اللہ نے اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے
رسول کو بھی انکلوڈ کیا جیسے یہ سورہ ممتحنہ کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے مت بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا ولی۔ اور اس کا پس منظر بھی تقریباً ایسا ہی تھا کہ ایک صاحب ایمان لے کر آئے ہوئے تھے مدینہ میں، اب جب ان کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں تو اس وقت تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی اور جا کے پرامن طریقے سے مکہ فتح ہو جائے گا، تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ جب جنگ ہوگی تو میرے بیوی بچے وہاں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ آپ بالکل بغیر بتائے جا کے وہاں پر ان کے اوپر چھاپا مار دیں گے تاکہ ان کو پریپریشن کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ جنگ کی ٹیکنیک ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے ایک خط لکھا اپنے گھر والوں کے نام اور یہ لکھا کہ تم لوگ خبردار رہو، مسلمان جو ہیں حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتا دیا تلقون الیہم بالمودۃ فقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی۔ وہی بات ہو رہی ہے کہ تم ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، تم ان کی طرف پیغام بھیج رہے ہوتے ہو جبکہ وہ کفر کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا، وہ اللہ کے رسول کو گھر سے نکال چکے ہیں اور یہ تم کر رہے ہو۔ تو یعنی کفار میں سے جو لوگ یا مومنوں میں سے جو لوگ کفار کے دوست بن رہے تھے، اللہ نے ان کو کہا کہ یہ تمہارے بھی دشمن ہیں ہمارے بھی دشمن ہیں، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا، یہاں پر یہ کہا یہ صرف تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، ان کے اندر پوٹینشل اس بات کا موجود ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اولاد کے اوپر بعض اوقات خطیر رقم خرچ کرتے ہیں، آپ ان کو اپنی پوری جمع پونجی ان کے اوپر لگا کے آپ ان کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہاں جا کے بچہ جو ہے وہ پڑھا ہی نہیں، یا وہ ڈرگز میں مبتلا ہو گیا یا وہ اور کسی اور مسائل میں مبتلا ہو گیا، آپ کے لیے سہانے رو بن گیا، بجائے اس کے کہ ان پیسوں کے بعد آپ اپنے بچے کو دیکھتے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے، الٹا آپ اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں اس کے ڈرگز چھڑوانے کے چکر میں۔ یہ دشمنی اس نے آپ سے کی ہے۔ یہاں پر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دشمنی کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ تم خبردار رہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ معاملات ہو سکتے ہیں، تم خبردار رہو۔ یہ جیسے علامہ آلوسی نے بھی لکھا ہے کہ ای ان بعضهم كذلك فمن الازواج ازواجا يعادين بعولتهم ويخاصمنهم ويجلبن عليهم، کہ ازواج میں سے بعض ازواج ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنے شوہروں کے لیے یا شوہر بیویوں کے لیے اتنا زیادہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے دشمن ہیں، وہ ان سے لڑتے ہیں اور ہر وقت ان کو مصیبت میں مبتلا کر کے رکھتے ہیں۔ وَمِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادًا، اور اولادوں میں سے بھی کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں يُعَادُونَ أَبَاهُمْ، کہ وہ اپنے ماں باپ کو نافرمانی کرتے ہیں، وَيُعَقُّوهُمْ وَيُجَرِعُونَهُمْ غُزَسَ وَالْأَذَى، اور وہ ہر بات میں ان کو اپوز کرتے ہیں اور فائنلی وہ اپنے ماں باپ کے لیے سوہانے روح بن جاتے ہیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، تم خبردار رہو۔ اللہ کے اور اس کے رسول سے دشمنی کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ بھی تو اہل ایمان ہی ہے، بچے اور بیویاں جو ہیں یا بیویوں کے شوہر جو ہیں یہ بھی تو اہل ایمان ہیں، لیکن اب اپنے فطری تقاضوں کی وجہ سے بعض اوقات ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ تمہاری دشمنی پہ آ جائیں۔ لیکن یہاں پر ایک نوٹ آف کوشن ہے جو میں نے بالکل آخر کے لیے رکھا ہوا ہے، نوٹ آف کوشن، اس کو بالکل ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اس کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ میں نے خود یہ بات دیکھی ہے کہ وہ خاص طور پہ دیندار گھرانے جس میں جو باپ ہیں وہ داڑھی رکھ چکے ہیں اور مسواک کر رہے ہیں، سب کچھ انہوں نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا ہے، ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہو جائے، فرض کریں کہ بچے نے آرگیو کیا اور وہ بچہ آرگیو صحیح کر رہا ہے، تم تو دشمن ہو، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ تم میرے دشمن ہو، یہ ایموشنل بلیک میل کرنا ہے۔ یا پھر اپنے بیویوں کو دھمکانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ تم لوگ میرے دشمن ہو، تو یہ جس نے بھی کیا آپ یقین جانیں، ہلکے سے ہلکے الفاظ میرے پاس یہ ہیں کہ وہ قرآن کی آیات سے کھیل رہا ہے اور وہ قرآن کی آیات کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ آیت کس سیاق و سباق کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی آدمی اس بات کو سمجھے کہ کیا میرے بچے اور میری بیویاں میرے دشمن ہیں یا نہیں ہیں، پہلے وہ دین کا صحیح فہم حاصل کرے۔ اگر اس کو دین کا صحیح فہم نہیں ہے تو بعض اوقات اس کے بچے بات صحیح کہہ رہے ہوں گے، اس کی بیویاں بات صحیح کہہ رہی ہوں گی، اور وہ اتنا فینیٹک ہو چکا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ میرے دشمن ہے۔ خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کے اندر ہمارے یہاں مذہب کے نام پہ کچھ ایسی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں
جس میں کہ آپ کو اپنے بیوی اور بچوں کو بالکل ہی اگنور کرنا پڑے گا، یعنی کہ آپ ان کے بنیادی جو حقوق ہیں وہ بھی محروم کر دیں گے کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اب وہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہاں کون ہے جو 3 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جائے گا، یعنی 3 مہینے کے لیے آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، کون 1 سال کے لیے جائے گا، کون 1 مہینے کے لیے جائے گا؟ یہ کون سا حکم ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا کہ آپ نکل جائیں اور اپنے بیوی بچوں کو پیچھے بس اللہ کے اوپر چھوڑ کے چلے جائیں؟ یعنی کہ توکل کی بھی غلط ڈیفینیشن، اور آپ کا یہ بھی خیال کہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اور وہاں پر اگر آپ نے ذرا سا کہہ دیا 3 مہینے تو مشکل ہے، اور جناب آپ بیوی اور بچوں کے لیے رک رہے ہیں، قرآن میں تو اللہ نے کہا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، یہ دشمن ہے ہمارے، ہمیں اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ ایسے جو فینیٹکس ہیں وہ اگر اس آیت کو استعمال کریں تو سوائے اس کے کہ وہ بلاسفیمی کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ایک اور چیز جو میں بہت بڑے درد دل کے ساتھ یہ باتیں میں کر رہا ہوں کہ کئی مقامات پہ آپ کو، خاص طور پہ ہمارے یہاں جو جس طرح کے گھرانے ہیں، اس کے اندر جو میاں صاحب ہوتے ہیں، جیسی ان کے اوپر دین کا غلبہ ہوتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس جو وہ آج ہو گئے ہیں ان کے بچے ابھی سے ہو جائیں، یعنی پوری زندگی انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، پوری زندگی انہوں نے دین کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اب کوئی ایک ایسا انسٹانس ہوا، وہ کسی ایسے آدمی کے ہتھے لگ گئے جس سے فرض کریں ان کو نمازی بنا دیا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پہلے دن سے اسی طرح کے نمازی بن جائیں جیسے کہ یہ آج بن گئے، اور شدید ترین سختی گھر میں وہ شروع کر دیتے، بیویوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے کہ تمہارے پر تو پردہ فرض ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ان کا اخلاق گھر میں کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے۔ باہر وہ لوگوں سے ملیں گے تو وہ کیونکہ ان کو دین کی دعوت دینی ہے لوگوں کو، تو وہ ان کے آگے ان کے پیر تک پکڑنے کو تیار ہو جائیں گے کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ اور دیکھیں دین کا کام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ لیکن جب گھر آئیں گے وہ تو گھر کے اندر وہ ایک جابر کی طرح سے دین کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کئی آپ کو حدیث مل جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ کے اخلاق کا سب سے بڑا گواہ آپ کا خاندان ہے۔ یہ باہر جا کے جو آپ کا چہرہ کچھ اور ہو جاتا ہے، گھر میں آ کے جو آپ کا چہرہ کچھ اور ہو جاتا ہے، یہ منافقت ہے، سیدھی سیدھی منافقت ہے۔ یہ آپ گھر کے اندر کتنے اخلاق والے ہیں، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے اس بات کی گواہی دیں گے اللہ کیا۔ یہ اصل تبدیلی ہے اندر سے۔ باہر جا کے لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں تو آپ برداشت کر لیتے ہیں، کیا گھر میں بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں برداشت کرتے ہیں؟ اس جگہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ سورہ تغابن کہ آگے آنے والی آیات کتنی ہی زیادہ خوبصورت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اخلاق گھر کے اندر ہیں اس کے لیے قرآن نے اور احادیث نے کئی اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں۔ ایک آیت جو مجھے اس معاملے میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میرا یہ ارادہ ہے کہ ہم لوگ جو ایمانیات کے اوپر اپنا ایک پوری سیریز کر رہے ہیں، جب وہ ایمانیات کی سیریز ہماری ختم ہوگی تو ایک درس ہوگا ایمان اور کردار کے اوپر، یا ایمان اور اخلاق کے اوپر، کہ اگر ایمان نے تمہارا اخلاق ہی بھی نہیں بہتر کیا تو یہ کسی کام کا نہیں ہے تمہارا یہ ایمان۔ یہ آپ دیکھیں سورہ آل عمران ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اللہ کی مغفرت تک جانے کے لیے اور اس جنت کی طرف جانے کے لیے جس کا عرض آسمانوں اور زمین جتنا ہے، وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خواہ چھپ کر خرچ کریں اور خواہ وہ خود ضرر کے حالت میں ہوں۔ والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، کاظمین الغیظ، وعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ وہ بنیادی اخلاق کی باتیں ہیں جو قرآن میں بتا دی گئی ہیں کہ جس دن ہم اپنا غصہ قابو کر سکے اور لوگوں کو معاف کرنے والے بن گئے تو آپ سمجھیں کہ اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے اللہ کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد فرمایا گیا فاحذروہم ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، پس تم ان سے خبردار رہو۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان کے اوپر ہٹلر بن کے ٹوٹ پڑو، تم مار پیٹ کرنا شروع کر دو، تم ان کی زندگیاں حرام کر دو، تم ان کو تانے مارتے رہو کہ تم لوگوں نے تو مجھے دین کے معاملے میں یہ کر دیا، تم نے گھر کو کیا بنا دیا ہے، بلکہ تم نے صرف کرنا یہ ہے کہ تم نے یہ خبردار رہنا ہے کہ کہاں پر یہ اللہ کے دین کی حدود سے تجاوز کر گئے، وہاں پھر تم نے ان کو سمجھانا کیسے، یہ بھی آگے آنے والا ہے۔ تو فاحذروہم کا جو لفظ ہے یہاں پر
کی ہے کہ میرا رویہ میرے گھر میں کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کے مطالعے سے یہ بات آپ کو پتہ چلتی ہے، اور احادیث وغیرہ سے بھی یہ بات آپ کو پتہ چلتی ہے کہ آپ کی جو فیملی ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے لیے۔ اگر اس طرح کے غلط تصورات رکھ کے انسان اپنی فیملی کے اندر جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو اس نے برباد کر دیا ہے۔ وہاں جا کے وہ اپنی فیملی کو ہی خراب کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھائے اپنی فیملی کے لیے، وہ جو نعمت اللہ نے دی وہ اسی کو تباہ کر رہا ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ میاں اور بیوی کے رشتے کو یہ بتایا کہ وہ ایک دوسرے کے پاس جا کے سکون حاصل کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا، وجعل منها زوجہا، اور اسی نفس سے پھر اس کی زوجہ یا اس کا جو پیئر ہے وہ بنایا، لی یسکنا الیہا، تاکہ یہ ایک دوسرے کے پاس جا کے سکون حاصل کریں۔ میاں اور بیوی تو ایک دوسرے کے لیے سکون ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ ہن لباس لہم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، تم دونوں ایک دوسرے کو کمفرٹ دیتے ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہو، تم دونوں ایک دوسرے کی زینت بنتے ہو۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے میاں اور بیوی کا رشتہ۔ اس کے علاوہ اولاد کے لیے قرآن کس طرح کے ہمیں رشتے وہ استوار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ دیکھیں سورۃ الفرقان ہے، اس کے اندر جو متقی لوگ ہیں ان کی ایک دعا نقل کی گئی ہے، جو دعا ہم کو بھی مانگنی چاہیے بہت زیادہ کثرت سے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب تو بنا دے ہماری بیویوں میں سے یا بیویوں کے شوہروں میں سے، ہماری اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور تو ہمیں بنا دے متقیوں کا امام۔ یعنی کہ وہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ پوٹینشلی یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تمہارا جو اہل و عیال ہے یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم نے بس چوکنا رہنا ہے کہ یہ بھی تقویٰ کے راستے پہ چلتے رہیں۔ تقویٰ کے راستے سے میں بھی پھسل سکتا ہوں، وہ بھی پھسل سکتے ہیں، جس طرح میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے ویسے ہی میں نے ان کو بھی روکنا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ بھی سورہ تحریم کے اندر فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو بچاؤ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ اس کے اوپر میں آخری جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث یہاں پر بہت ہی خوبصورت ہے صحیح بخاری کی، جس کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قال کلکم راع و مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے اور اس سے اپنے ریوڑ کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ فالامیر الذی علی الناس راع وہو مسئول عنہم، جو تمہارا امیر ہے وہ اپنی رعایا ہے اس کے اوپر نگران ہے اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اور جو آدمی ہے وہ اپنے گھر والوں کے اوپر نگران ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر ظلم کیا ہوگا تو بھی اللہ پوچھ لے گا، اگر ان کو تم نے بالکل اسپوائل کر دیا ہے اور تم نے ان کی تربیت ایسی کی ہے کہ ان کے اندر حلال و حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَالِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ نگران ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اس کے اولاد کی، اور اس کے بارے میں وہ قیامت کے دن پوچھی جائے گی۔ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اور یہ جو غلام ہے یا نوکر ہے وہ اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ الا فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو آگاہ ہو جاؤ تم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کیپیسٹی کے اندر نگران ہے اور اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے متعلق۔ یہ نہایت ہی خوبصورت حدیث ہے۔